بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم سعید چینل میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ دین اسلام میں سب سے اہم چیز جو مسلم مومن کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شرک آخر کیا چیز ہے، جس کا ہمارے پروردگار خالق کائنات مالک کائنات نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جس نے شرک کیا اس کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، بھلے ہی وہ تہجد گزار نیک بخت 5 وقت نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، بلکہ اس کے اعمالوں کا قیامت کے دن وزن ہی نہیں ہوگا۔ انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ شرک کیا ہے، جس کی معافی بالکل نہیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل مسلم سعید کو سبسکرائب کریں، بیل کی گھنٹی کو آل پہ رکھیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خالق کا حق کسی مخلوق کو دینا شرک ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے شرک کیا ہے اس کا ذکر کیا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مزید وضاحت کریں گے۔ اس دنیا میں 3 قسم کے انسان رہتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جن کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اولیاء نیک لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں کو ذریعہ بناتے ہیں، جو شرک ہے لیکن ان کو اس کی خبر نہیں۔ باقی رہے ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ اس کے نیک بندوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس خیال سے کہ وہ گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنتا، اس لیے اللہ کے بندوں کو بیچ میں لاتے ہیں کہ شاید اس نیک بندے کی وجہ سے ان کی مشکل حل ہو جائے، اس کو اولاد ملے، اس کو سرکاری نوکری ملے، جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی ہو جائے۔ اس وجہ سے منتیں مانتے ہیں تاکہ وہ جو چاہیں وہ مقصد پورا ہو۔ لیکن یاد رہے جو بھی لوگ منتیں مانتے ہیں وہ اس دنیا تک ہی محدود ہیں، آخرت میں ان کا کوئی کام نہیں۔ یہ دنیا کے چند فائدے اٹھانے کا ذریعہ ہے جو مرنے کے بعد جہنم پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے بندوں کو مشکل کشا حاجت روا ماننا، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو اپنا سفارشی بنا دینا، یہ بھی شرک ہے۔ ان کو پکارنا مدد کے لیے، مشکل دور کرنے کے لیے، یہ بھی شرک ہے۔ دھاگا باندھنا اس خیال سے کہ وہ بیماری دور کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ جو اللہ کے سوا اس کے نیک بندوں کو اس دنیا میں پکارتے رہتے ہیں، تو جب موت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ذلوا عنا واشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیت کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کو ان کے نصیب میں لکھا ہوا پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے وہ ان کی جانیں نکالیں گے تو فرشتے کہیں گے
کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جاتا ہے اسے انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا شریک کیا جاتا ہے، جس کا خالق کائنات نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو کسی کو اللہ کا شریک کرے گا اس گناہ کی کوئی معافی نہیں، جنت اس پہ حرام ہے اور جہنم اس پہ واجب ہے۔ یہاں تو ہر جگہ غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو پکارنا شرک نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کام کو پسند کرتا ہے کہ اس کے نیک بندوں کو بھی پکارا جائے، تب ان کی دعا قبول ہوگی، اس مسلمانوں کو سورہ کہف کی آیت نمبر 102 ضرور پڑھنی چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا سب سے بڑا شرک ہے۔ جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، ان کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔